اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ آل-e-imran آیت نمبر 16 سے 22، 16 سے 22. گزشتہ صفحے میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے صاحبان تقوی کی کچھ صفات بیان کی اور ان کے انعامات کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں بھی ہیں اور ان کے لیے اللہ کی رضا بھی ہے. آگے ان کے مزید اوصاف اور ان کی دعائیں ذکر ہو رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی ان کا مطمع نظر، ان کے دل کی آواز اور ان کی مناجات یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لائے، تو ہماری مغفرت فرما جو ہم سے گناہ ہو گئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یعنی یہ جو صاحبان تقوی ہیں یہ معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، مگر یہ اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اپنے ان گناہوں کی معافی پروردگار عالم سے طلب کرتے ہیں. پھر ان کے مزید اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ سچے ہیں اور یہ مسلسل اطاعت کرنے والے ہیں، یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور یہ سحر کے وقت خاص طور پر استغفار کرنے والے ہیں. اب یہاں پر استغفار کا جو سحر کے ساتھ ذکر کیا، اس سے اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ویسے تو انسان ہر وقت استغفار کرے اور خدا سے مغفرت طلب کرے، مگر سحر خیزی جو ہے وہ بڑا ممدوح وصف ہے اور اس میں خاص طور پر نماز شب اور نماز تہجد جو ہے وہ بڑی خاص ایک اہم عبادت ہے کہ جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. مگر ظاہر ہے کہ واجب نمازوں کے بعد ہی اس کی طرف انسان زیادہ توجہ کر سکتا ہے. فجر کی نماز ہی اگر کسی سے قضا ہو رہی ہو تو نماز شب کی تاکید فضول ہے. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے دو انتہائی اہم عقائد کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ اللہ کی گواہی مختلف جو کائنات کے اندر آثار ہیں خود انسان کے اپنے وجود کے اندر، ان کے ذریعے سے بھی ہے، اور وہ آیتیں جو خدا نازل کرتا ہے ان کے ذریعے سے بھی ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. پھر خدا فرماتا ہے کہ ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اب ملائکہ کا تدبیر کے اندر جس طرح سے پروردگار کی اطاعت کرتے ہوئے مختلف امور کو انجام دینا، اور اسی طرح سے مثلا جناب جبریل کا آیتوں کو لے کر نازل ہونا، یہ ان کی طرف سے گواہی بن گئی. وہ اولو العلم اور اسی طرح صاحبان علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو صاحبان علم کا علمی دلائل کے ذریعے گواہی دینا اور اسی طرح سے پھر ان کا میدان عمل کے اندر قربانیاں پیش کرنا، تو یہ غیب پر ایمان ہی تو ہے کہ جو انسان کو دنیا میں قربانی کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس خدایا وحدہ لا شریک کے اوپر اطمینان اور یقین رکھتا ہے، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. تو جوش ملی آبادی کا بھی امام حسین علیہ السلام کے اس سجدے کے اوپر بہت ہی خوبصورت شعری انداز میں تبصرہ ہے. تو یہ ایک عقیدہ تو ہو گیا کہ اللہ کی توحید، اللہ کی گواہی بھی اس پر، ملائکہ کی بھی اور صاحبان علم کی بھی. جو دوسرا عقیدہ ساتھ ہی ساتھ ہے وہ ہے قائمن بالقسط، کہ خدا جو ہے وہ قسط، عدل کے اوپر قائم ہے، عدالت کے ساتھ برقرار ہے. یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ دو گواہیاں جو بہت امپورٹنٹ یہاں پر دی گئیں، اس میں توحید کے ساتھ عدل کو بھی شامل کیا گیا. عدل کے لیے جو دوسرا لفظ اور جو زیادہ قوت کے ساتھ ہے وہ قسط کا ہے، جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عزیز اور حکیم ہے. اس کو یوں کہا جائے کہ ایک مرتبہ پھر توحید اور عدل کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب وہ عزیز اور حکیم ہے تو اس کا نتیجہ عدالت ہی ہوگا کہ حکیم کا کوئی فعل اور کام حکمت سے خارج نہیں ہوتا. حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے حاکم نیشا پوری کی بعض عبارتوں کو کوٹ کر کے بہت عمدہ نتائج مرتب کیے ہیں اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اگلی آیت جو 19ویں آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے،
اور یہ اسلام کا تعارف جو پروردگار عالم نے یہاں پر کروایا، اور اس کے بعد پھر فوراً بعد اہل کتاب کے اختلاف کا ذکر کیا، اسی سے ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ اہل کتاب کا اس آخری نبی کو اگنور کرنا اور انکار کرنا خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ساتھ ہی اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ جو پلورلزم کے بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرنے والے ہمارے دوست ہیں، ان کو چاہیے کہ ان آیتوں کو بہت توجہ کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ پڑھیں کہ ایک الاسلام کہہ کر کہ دین فقط اللہ کے نزدیک یہ ہے، اور پھر فوراً بعد اہل کتاب کے اوپر تنقید، تو اس کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کا جو نظریہ ہے وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے قرآن کی روشنی میں۔ اور انہوں نے اختلاف کیا کہ انہوں نے اوتل کتاب جو اہل کتاب ہیں، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، بغیم بینہم، یہ ان کی بغاوت، یہ ان کی شرارت ہے جو وہ آپس میں کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس کے بعد مزید پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب، ابھی بھی یہ اگر آپ سے کٹ حجتی کریں تو آپ ان سے کہیے کہ میں تو سر تسلیم خم کر چکا ہوں، اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر چکا ہوں، میں تو سبمٹ کر چکا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو میرے اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی، یعنی ان کو بھی لیٹر اور اسپرٹ کے اندر عملی طور پر بھی اور دل سے خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے۔ خدا کو مانو اور جس کو وہ منواتا جائے اس کو مانتے جاؤ۔ خدا کے نبی کو مانو، اور نبی خدا کے حکم سے جس کو ولی مقرر کرے، مولا مقرر کرے، اس کو بھی مانتے چلے جاؤ۔ پھر اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی ان کو بھی، اور امیین کو بھی، یعنی یہ امیین تو ان پڑھ ہو گئے، وہ کہ جو کتاب کے پڑھنے والے نہیں ہیں، یعنی اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی۔ اسلم تم، کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے۔ یہاں پر اہل کتاب سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے۔ یہ پھر پلورلزم کی بھرپور رد ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ کا تو ذمہ یہ ہے کہ اے حبیب آپ بات کو صاف صاف پہنچا دیں، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور ان کے اعمال کو بھی، ظاہر ہے کہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، جو وہ سوچ رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ایک نمبر دو، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر حق کے۔ بغیر حق ہی کے قتل کرنا ہوتا ہے، مگر اصول سمجھ میں آ گیا کہ نبیوں کو بھی اس طرح سے قتل کیا گیا۔ نبیوں کے علاوہ بھی کسی کو اگر بغیر حق قتل کیا گیا تو اس کا معاملہ بھی یہی ہوگا۔ اور ان لوگوں کو قتل کیا کہ جو عدل کا پرچار کرنے والے ہیں، عدل کا حکم دینے والے ہیں، عدل کی ہدایت کرنے والے ہیں، ان سب کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ یہ جو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے یہ ظاہر ہے کہ طنز ہے۔ اب آپ اس کے اندر دیکھیے تو اس ایک آیت کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ وہ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ توحید کا انکار ہو گیا۔ جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ نبوت کا عملی انکار ہو گیا۔ جو ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل کا پرچار کرنے والے ہیں، عدل کا حکم دینے والے ہیں، اس کے اندر ائمہ اور اہل بیت وہ خاص طور پر شامل ہو گئے۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ارید ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، جس کا اعلیٰ ترین مصداق خود عدل و انصاف کا پرچار ہے۔ تو اب ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، یہ قیامت کا ذکر آ گیا۔ اور پھر اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ سب کیوں ہوگا تو اس کا جواب عدالت ہے۔ تو اس ایک آیت کے اندر پروردگار عالم نے بنیادی عقائد کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ آگے پروردگار فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جو اعمال ہیں وہ حبط کر دیے جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حبط کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دینا، اس کو انویلڈ ڈکلیئر کر دینا، یعنی کہ اس طرح سے سرکشی کرنے والے جن کا ذکر ابھی ہوا، تو اگر ان کے کچھ اچھے عمل تھے بھی تو پھر ان سب کو حبط کر دیا جائے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ دنیا میں انہیں اس کی برکت حاصل ہوگی، نہ آخرت میں کوئی ثواب حاصل ہوگا، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو علامہ سید علی نقوی صاحب کا تبصرہ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں کہ قرآن کے اس اعلان کو پیش نظر رکھا جائے تو یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے لیے بربنائے نام اسلام جو ایک مزعومہ ہے، جو مغفرت کے پہلو تلاش کیے جاتے ہیں، ان میں قرآن کے اس اعلان کے بعد کوئی گنجائش محسوس نہ ہو۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔